بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی لکنت ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے سونے کا 5واں سکہ، عقبی آئینے میں دیکھنا۔ آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم گاڑی کا سفر کرتے ہیں اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا زیادہ تر توجہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ ایک سامنے کا آئینہ ہے، سامنے کی ونڈ سکرین ہے، آپ اس پر کتنے % ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہر گاڑی میں ایک ریئر ویو مرر بھی ہوتا ہے، اس میں کتنے % ٹائم دیکھتے ہیں؟ تو لا محالہ جب بھی یہ سوال میں نے دوستوں سے پوچھا، اور میں خود بھی چونکہ اس گاڑی کے چلانے کے تجربے سے روز گزرتا ہوں، تو لوگوں کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم 95% آف آر ٹائم ہم صرف آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا سامنے کی راہ ہے اس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف شاید 2-3% یا 5% جو ہے وہ ہم ریئر ویو مرر میں دیکھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر ہم اس کی ترتیب کو الٹ دیں، یعنی بجائے 95% آف دا ٹائم ہم سامنے دیکھنے کے ہم ریئر ویو مرر میں دیکھنا شروع کر دیں، اور صرف 5% جو ہے وہ ہم آگے ونڈ سکرین میں گاڑی کو چلاتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، اگر اس طرح ہم گاڑی چلانا شروع کریں گے تو گاڑی کا کہیں نہ کہیں حادثہ ہو جائے گا، کہیں نقصان ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کو، گاڑی کو تو ایسے چلاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اپنی زندگی کی گاڑی کو ایسے ہی چلاتے ہوئے دیکھا کہ ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ عقبی، وہ جو ریئر ویو مرر ہے، جو میں علامتی طور پہ جس کا اظہار کروں کہ جو ہمارا پاسٹ ہوتا ہے، ان کی توجہ اپنے ماضی کے اوپر ہوتی ہے، اور بہت کم وقت ہے جس پہ وہ آگے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کا سفر جو ہے وہ کس طرف، کس شاہراہ پہ ہے، کس رستے کی طرف ہے، کس منزل کی طرف ہے۔ تو دوستو یہاں پہ میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں ایک ماضی ہے، ایک اس کا حال ہے، ایک اس کا مستقبل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی صرف ماضی میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی ان سے بات کرنے کا موقع ہوتا ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیشہ وہ اپنے پاسٹ کو یاد کرتے رہتے ہیں، پاسٹ میں یہ ہوتا تھا، پاسٹ کی یہ باتیں تھیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے فیوچر ہی میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے آنے والے 5-10 سال 15 سال ہی سوچتے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے موجودہ وقت کو، آج کے دن کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا استعمال کرنا جانتے ہیں۔ میں نے کامیاب لوگوں کو ہمیشہ اپنے آج پر فوکس دیکھا ہے۔ ان کے پاس منزل کا تعین لازمی ہوتا ہے، بیکاز جیسے کہا گیا ہے کہ آپ آئندہ 5 سال میں وہی کچھ ہوں گے جس کے فیصلے آپ آج کریں گے، لیکن وہ منزل کا تعین ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر میں اندھیری رات میں مجھے 1000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے تو میرے لیے سب سے اہم چیز صرف یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا تعین ہو جائے کہ میری منزل کہاں پر ہے، اور میں اگر اس رستے پر ہوں تو رات کے وقت میں اپنی گاڑی چلاتے ہوئے اگر مجھے صرف 100 میٹر کا رستہ بھی دکھائی دے رہا ہے تو وہ میرے لیے مور دین سفیشینٹ ہے، کیونکہ جیسے ہی 100 میٹر سامنے مجھے نظر آئے گا اس کے بعد دوسرا 100 میٹر واضح ہو جائے گا، پھر تیسرا 100 میٹر۔ تو جیسے میرے لیے 1000 کلومیٹر کے سفر کے لیے ضروری نہیں کہ مجھے منزل وہاں پہ دکھائی دے دے، صرف یہ ضروری ہے کہ میری ڈائریکشن جو ہے اپنی منزل کی طرف وہ واضح ہو، تو ہر 100 میٹر کے بعد مجھے نیا 100 میٹر ملتا رہے گا، اور میں اسی طرح آگے بڑھتا رہوں گا اور اپنی سفر کو کمپلیٹ کر لوں گا۔ ہماری زندگی میں بھی اگر ہم اپنے پلان بناتے ہیں تو ہمیں اپنی منزل کا تعین کر لینا چاہیے واضح طور پہ، اور اس کے بعد فوکس کرنا چاہیے کہ وہ کون سا فرسٹ 100 میٹر ہے جو میری زندگی کے میرے سامنے موجود ہے۔ اگر وہ 100 میٹر کا رستہ میرے لیے واضح ہے تو جب میں اس کو کور کروں گا، یا وہ پہلا سٹیپ جب میں کور کروں گا تو سیکنڈ سٹیپ میرے سامنے واضح ہو جائے گا، سیکنڈ سٹیپ ہو جائے گا تو میں تھرڈ سٹیپ کی طرف جو ہے میں چلا جاؤں گا۔ لیکن آج کا وقت جو ہے، آج کا جو موجودہ آرز ہیں، دراصل یہی ہمارا فیوچر کو شیپ اپ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ماضی کا تعلق ہے، ماضی ہمارے لیے ایک ریفرنس لائبریری ہے۔ ریفرنس لائبریری سے کیا مراد ہے کہ میں نے زندگی میں جو مشاہدات کیے، جو ایکسپیرینس کیے، وہ کہیں ایٹ دا بیک آف مائی سیلف، وہ کہیں سٹور ہیں،
اور جب بھی مجھے فیصلے کرنے ہیں آگے کے تو میں اسے ایز اے ریفرنس کے طور پہ جو اچھے یا برے ڈیسیجن ہوئے جس سے میں نے سیکھا اس سے میں زیادہ وائزر ڈیسیجنس کر سکوں گا اپنی اس ریفرنس لائبریری کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ماضی میں میں نے کچھ ایسے غلط فیصلے کر لیے تھے تو اب آئندہ کے لیے میرے لیے طے ہو چکا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی غلط فیصلے کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو عقل مندی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آگے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو آج کے لیسن میں جو آج کے سبق ہیں آج کے اس میں یہی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ اپنی منزل کا تعین واضح ہونا چاہیے اور ہمیں فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا سارا فوکس اپنے آج پر مرتکز ہونا چاہیے.